نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، دو کلام ایسے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسندیدہ ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ان کا پڑھنا بہت آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، مگر میزان کے اندر وہ بہت بھاری ہیں۔ وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آدھے میزان کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، اور جب پڑھتا ہے سبحان اللہ العظیم تو پورا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب بتائیے چند الفاظ کے پڑھنے پر اتنا بڑا اجر ملنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا ہے۔ اس حدیث کو حدیث تسبیح کہا جاتا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو بخاری شریف کے آخر پر کئی وجوہات کی وجہ سے لائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے عمر کے آخری حصے میں تسبیح بیان کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اے محبوب، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب کے آخر پر حدیث تسبیح لکھ کر طلباء کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان فرماتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہم تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، ورنہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور ایک وجہ امام بخاری رحمۃ اللہ جس حدیث کو آخر پر لائے وہ یہ تھی کہ طلباء اور طالبات کو جو دنیا کے مصائب ہیں ان سے نجات کا طریقہ بتا دیا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ طلباء فارغ ہو کے جائیں گے تو وہ جا کے اپنے لیے روزگار کا سلسلہ شروع کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو قرض کے حالات میں پھنسنا پڑے، مشکلات میں پھنسنا پڑے۔ عورتیں گھروں کو جائیں گی، بچیاں، تو اب ان کے ماں باپ ان کے لیے رشتوں کے انتظامات کریں گے۔ کئی بچیوں کے رشتے تو جلدی آ جاتے ہیں اور طے ہو جاتے ہیں، کئیوں کے رشتے نہیں آتے۔ اب جب ان کے رشتے نہیں آتے، وہ بچی تو حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئی نا، کر بھی کچھ نہیں سکتی دعاؤں کے علاوہ، اور ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو اب کیا کرے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ چاہتے تھے کہ یہ طلباء اور طالبات عاملوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے یہ حدیث تسبیح پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ ان کو مصائب سے نجات عطا فرما دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر تھے، ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا۔ آزمائش اتنی بڑی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اتنی بڑی آزمائش تھی، مگر انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اور اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اس لیے جو طلباء اور طالبات حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائیں، وہ نماز پڑھیں اور نماز کے ہر سجدے میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیں گے اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیں گے۔ جو مقروض ہیں اللہ قرضہ ادا کروا دیں گے، جن کے رشتے نہیں آتے اللہ ان کے لیے رشتے آسان فرما دیں گے۔ اب بچیوں کو چاہیے کہ آج فراغت کے بعد وہ اپنے گھروں کو جائیں گی تو جامعہ میں انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے اس کا گھروں کے اندر جا کر بہت زیادہ خیال رکھیں۔ گھر کا ہر فرد ان کے اچھے اخلاق کو دیکھ کے یہ کہے کہ ہمیں تو باقی بچیوں کو بھی عالمہ بنانا ہے۔ ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، بھائی بہنوں سے محبت رکھیں، گھر کے لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں کہ آپ کے اخلاق ان کے دلوں کو جیت لیں، اور باقی لوگ بھی تمنا کریں، برادری والے بھی تمنا کریں کہ ہم بھی اپنی بچی کو عالمہ بناتے ہیں تاکہ وہ بھی اتنے اچھے اخلاق سیکھ کر آئے۔ اور نیٹ اور یہ جو سیل فون کی مصیبت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ بچی کے لیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچیاں جو پاکیزہ زندگی گزارتی ہیں اور اپنے اللہ کی فرما بردار بن کر زندگی گزارتی۔ اب بہت سارے خواتین اور بہت سارے مرد جو ہیں وہ بیعت کی نیت سے آئے ہیں، تو پہلے بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، اس کے بعد دعا کروائی جائے گی۔ جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے،
پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیت ہو چکے ہیں، تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا باقاعدگی کے ساتھ، ایک پارہ پڑھیں یادہ، جو حافظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔ اور چوتھا عمل ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، ہتھکار ول دل یار ول۔ اور پانچویں مراقبہ، ہمارے معمولات میں مراقبہ سب سے اہم معمول ہے۔ طریقہ بڑا آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہی ہوں۔ 20 منٹ صبح اور 20 منٹ شام مراقبہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گی۔ میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ اب چونکہ مجلس کا اختتام ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے ایمان والو تم اللہ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مَلَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے خفا ہوتے ہیں۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ ایک ہے مخلوق کا دینا اور ایک ہے خالق کا دینا۔ مخلوق کے دینے میں اور خالق کے دینے میں فرق ہے۔ مخلوق سے بار بار مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، ایک دفعہ دے دیں گے، دوسری دفعہ دے دیں گے، تیسری دفعہ کنی کترائیں گے، چوتھی دفعہ صاف کہہ دیں گے بھئی تم تو ہر وقت ہی مانگتے رہتے ہو، تم مجھے ملا ہی نہ کرو۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، ایک دفعہ مانگو اللہ دیتے ہیں، 2 دفعہ مانگو اللہ دیتے ہیں، 100 دفعہ مانگو اللہ دیتے ہیں۔ بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ پھر مخلوق کو دیکھا کہ اگر تھوڑا مانگو تو ناراض، زیادہ مانگو تو ناراض۔ مثلاً آپ ایک غریب آدمی کو کہیں جی مجھے 10 کروڑ روپیہ دے دیں، وہ کہے گا آپ نے تو مجھے مجلس میں ذلیل کر دیا۔ کسی امیر آدمی کے کہیں مجھے 5 روپے دے دیں،